بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر أهل الفلسطين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیشی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے. للذین احسنوا منہم، تو ان نیکوکاروں کے لیے، واتقوا اور پرہیزگاروں کے لیے، اجر عظیم بہت بڑا ثواب ہے.
جنگ احد سے فارغ ہو جانے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقام روحہ تک پہنچے تو اسے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیوں آج ہم نے مسلمانوں کو پورا ختم نہ کر دیا۔ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، آج بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا تھا، مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے۔ دوبارہ اس نے پلٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا، لیکن جب اس نے پلٹنے کے ساتھ دوبارہ ارادہ کیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر اس کے تعاقب میں آپ بھی چلے، اور اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی جسمانی لحاظ سے طبیعت کافی ناساز سی، زخم گہرے ہو چکے تھے، زخم ابھی ٹھیک بھی نہ ہوئے تھے، اور ابھی احد شریف کے زخم ابھی بھرے بھی نہ تھے کہ فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں پکارا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس پکار پر حضور کی فوراً حاضر ہو گئے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بلند ہمتی اور ان کی جواں مردی کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور چیز بھی معلوم ہوئی کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان زخمی تھے تو پکارا کس نے تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پکارا تھا کہ اے میرے غلاموں صحابہ کرام علیہم رضوان آؤ دوبارہ ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الفاظ ذکر ہوئے الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے بلانے پر والرسولی اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے۔ حالانکہ بلایا کس نے تھا؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا تھا، لیکن قرآن کے الفاظ آئے الذین استجابوا للہ، اللہ کے بلانے پر، تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ کا بلانا در حقیقت میں وہ خدا تعالی کا بلانا ہوا۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور خدا تعالی کا معاملہ جدا جدا نہیں ہے، ذات الگ الگ ہیں۔ اللہ کی ذات الگ ہے، رسول اللہ کی ذات الگ ہے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہو یا اللہ تعالی کا معاملہ ہو، ان کے معاملات جدا جدا نہیں ہیں۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی جمعیت تیار رکھی ہے، بہت بڑا قافلہ تیار کر لیا ہے، تو بس تم ان سے ڈرو۔ ہوا اس طرح تھا کہ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اگلے سال ہماری مقام بدر میں ملاقات ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جب وہ وقت آیا تو ابو سفیان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچتا، تو اس نے ایک شخص تھا نعیم بن مسعود جو اس وقت عمرہ کرنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، اسے کافی رقم دی، انعامات دیے اور کہا کہ جا کر ایک تو مسلمانوں کی حالت بتاؤ، ان کا احوال بتاؤ کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں، تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پھر ساتھ ہی ساتھ تم ہمارے بہاف پر مسلمانوں کی ذہن سازی کرو اور ان سے کہو کہ کفار مکہ نے، مکے والوں نے تو بہت بڑے لشکر تیار کر رکھے ہیں، اور اتنے بڑے لشکر ہیں کہ اے مسلمانوں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو چھوڑو مت جاؤ لڑنے کے لیے۔ چنانچہ یہ نعیم بن مسعود بھاری انعام لینے کے بعد ابو سفیان سے جب مدینہ منورہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا
تو انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کی تیاری دیکھی اور اس نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا، قد جمعوا لکم فخشوہم، کہ ان مکے والوں نے تو بہت بڑے لشکر تیار کر رکھے ہیں تو تم ان مکے والوں سے ڈرو۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ڈرانے آیا تھا کفار مکہ کے لشکروں سے، لیکن ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت موجود تھی۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے گا، وہ نعیم بن مسعود ڈرا رہا ہے کہ مت لڑنا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ صحابہ اکرام ان باتوں کو سن کر قرآن فرماتا ہے فزادہم ایمانا، ان باتوں سے صحابہ کے ایمانوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اہل حق ہوتے ہیں وہ کسی صورت میں ڈرتے، وہ بیجا قسم کی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے۔ اور کیا کہنے لگے؟ وقالو، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا ہی بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہت ہی پیارا، مقبول اور بارگاہ الہی میں مجرب وظیفہ ہے۔ جیسی بھی پریشانی ہو 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 400 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل سچی نیت یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس مقام بدر پر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو ابو سفیان اور اس کے لشکر والے آئے ہوئے نہ تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مال تجارت بھی تھا، وہاں پر انہوں نے ٹریڈنگ کی، بزنس کیا، بڑا نفع ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام و اکرام اور اس کے فضل کے ساتھ لوٹے، اس طرح کہ لم یمسسہم سوء، کہ انہیں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بات یہی ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے اے مسلمانوں تمہیں ڈراتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دامن سے بندہ اگر قریب ہو اور قرآن کا نور جسے نصیب ہو جائے تو وہ یقیناً اپنی گفتگو میں قرآن کے مفہوم ہی بیان کرتا ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت سے لوگوں نے ابتدائے اس وقت ان کے زندگی میں کہنے لگے کہ حضرت کی زبان بہت سخت ہے، حضرت دین کے معاملے میں جب بات کرتے ہیں تو بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں، بہت سخت موقف رکھتے ہیں۔ تو واقعی اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کے علم سے قریب ہو، نور سے قریب ہو، تو پھر قرآن کی ہی بولی سمجھنی چاہیے۔ یہاں الفاظ غور کیجئے گا، انما ذالکم الشیطان، بات یہی ہے کہ یہ شیطان یخوف، خوف دلاتا ہے، اولیاء، اپنے چیلوں سے، اپنے یاروں کے ساتھ۔ یہ کون ہے شیطان؟ یہ وہی نعیم بن مسعود ہے، تفسیروں میں یہ بات موجود ہے۔ یہ وہی نعیم بن مسعود ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آ کر اہل کفار کے بڑے بڑے لشکر جمع ہونے کی باتیں کر کے صحابہ کو ڈرا رہا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ تو شیطان ہے جو اپنے چیلوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ تو فرمایا فلا تخافوہم، اے مسلمانوں ان سے مت ڈرو، ان سے خوف مت کھاؤ، وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں سے یہ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا دشمن ہو اس کے لیے مہذب گفتگو ہی یہی ہے کہ اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے جائیں۔ شیطان کہا گیا ہے،
شیطان اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ استعارہ ہے اس کے لیے جو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہو۔ تو جو سب سے بڑا دین اسلام کا دشمن ہو اس کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آواز سے اس کے ساتھ امن کی بات، پیار محبت کی بات، بیجا قسم کی حکمتیں مصلحتیں اپنانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جب لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو فالو نہ کرتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین پر عمل پیرا نہ ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہوتی، غم ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی محبت ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا تعالیٰ سے بڑی محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری چاہت یہ تھی کہ یہ کفار مکہ رب تعالیٰ کی وحدانیت توحید کو قبول کر لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز میں بڑی تگ و دو فرماتے تھے، لیکن جتنا آپ ان کو تبلیغ کرتے، جن کے نصیبوں میں کفر تھا وہ کفر میں اور تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ جتنا وہ تیزی سے بڑھتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور تکلیف ہوتی۔ ادھر حضور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ نان مسلم اللہ تعالیٰ کو ایک واحد قرار دے دیں، حضور کی یہ چاہت تھی، لیکن اس طرف یہ کفر میں اور تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا کہ میرے محبوب کتنی چاہت کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مسلمان ہو جائیں اور مجھے واحد پکار لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی قلبی کیفیت یہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے کفر میں بڑھنے کی وجہ سے کافی غمگین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قلبی غم کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے پیارے یہ کفر میں جو آگے بڑھ رہے ہیں اس سے آپ کیوں تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ آپ غم محسوس نہ کریں، آپ کسی لحاظ سے بھی اداس نہ ہوں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ جتنے بھی کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مرتد ہیں، منافق ہیں، یہ سب مل کر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پہ رکاوٹ بننے کی کوششیں کرتے، پلاننگ کرتے، بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے انہم لن یضروا اللہ، پلاننگ رسول اللہ کے خلاف کرتے تھے، لیکن الفاظ قرآنی ہیں بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، حالانکہ بگاڑنے میں وہ رسول اللہ کا ظاہری طور پر کوششیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال فرما رہا ہے لن یضروا اللہ، کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو معلوم یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور رسول اللہ کا معاملہ جدا جدا نہیں ہے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیشی، اللہم صل۔ آگے ارشاد ہوا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر کو خرید لیا، یعنی منافقین نے، لن یضروا اللہ شیئا، یہ جتنے بھی دین اسلام دشمن ہیں، منافق ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ،
اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، کبھی بھی اس ڈھیل کو بہتر خیال نہ کریں۔ انما نملی لہم، ہم تو انہیں ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور گناہ میں بڑھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی چاہت ہے کہ جو میرا دشمن ہے، میرے محبوب کا دشمن ہے، وہ میری بارگاہ سے اتنا دور ہو جائے کہ اسے دنیا اتنی مل جائے کہ وہ دنیا کے ملنے کو اپنے صحیح ہونے، اپنے حق ہونے کی دلیل سمجھے، اسے کامیابی اتنے ملے کہ اس کی کامیابی اسے اس قدر مل جائے کہ وہ اسے اپنے حق ہونے پر دلیل سمجھے، پھر وہ دنیا میں اتنا اتر جائے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے اور اسے تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کو جو دنیا میں ڈھیل دی گئی، مہلت دی گئی، یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اسی لیے تاکہ جب انسان کی پکڑ کی جاتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی چاہت ہے کہ یہ میرے محبوب کے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی میری بارگاہ میں نہ آئیں، تو انہیں دنیا میں ہی مگن کر دیا۔ پھر جب ان کا وقت آیا تو ایسی پکڑ ہوئی کہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوئے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنین کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر وہ تھے، یعنی مومن اور منافق ابتدا میں سب ساتھ ساتھ تھے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اسی حالت پر ہی مسلمانوں کو رکھے، بلکہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاکی کو پاکی کے ساتھ جدا کر دے، یعنی مومن کو منافق اور کفار سے جدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی شان ہے کہ مومن الگ طریقے سے رہیں، ان کی شناخت الگ ہو، ان کی پہچان الگ ہو، اور جو حضور کے گستاخ ہیں، بدعقیدہ ہیں، نان مسلم ہیں، کافر ہیں، دین اسلام دشمن ہیں، ان سب کی ایک الگ طریقے سے شناخت ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر ایک کو غیب پر مطلع کر دے، ہر ایک کو غیب بتا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ ہاں وہ غیب کنہیں بتاتا ہے؟ ولیکن، اور لیکن، اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ایسے سوالات کیے گئے جو حضور کو ناپسند گزرے، پھر آپ علیہ السلام نے اور زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر آپ نے جلالی انداز سے فرمایا کہ اب جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ مختلف روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، ایک روایت کے مطابق کہ حضور نے فجر کی نماز کے بعد منبر رسول پر تشریف لے گئے اور نماز عشاء کے بعد تک پورے دن اور ایک رات کے آدھے حصے تک ہمیں مستقبل کے بارے میں خبریں دیں۔ دوسری روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک کے علم کے بارے میں اتنا بتا دیا، یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ آخری کون ہوگا جو جنت میں جائے گا اور آخری کون ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار علم عطا فرمائے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے سینے پر رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک بھی محسوس کی،
پھر الفاظ ہیں فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے سینے پر رکھا تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم مجھے عطا فرما دیا۔ اب بات یہ ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، حدیثیں موجود ہیں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ جو رسول اللہ کو دیکھ کر بھی منافق رہا تو وہ آج کے دور میں حضور کی باتوں کو سن کر بھی منافق رہ سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ فرمایا اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، بس تمہارا کام اتنا ہے، اس پہ تحقیقات مت کرو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، ہوا خیر لہم، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنا، کسی کو نہ دینا، کسی کی جائز مدد نہ کرنا، بخل کو یہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل کرنا ان کے لیے شر ہے، وبال جان ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، عن قریب جو مال جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا وہ مال ان کے گلے کا طوق بن کر قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی زمین و آسمان کا وارث ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ میں بخل کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ بخل کرنا یہ شر ہے۔ اس سے مراد وہ حقوق جو شریعت اسلامیہ کی طرف سے لازم ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا، صدقہ واجبہ ادا کرنا، اگر کوئی شخص یہ تین چیزیں نہیں ادا کرتا تو پھر وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال قیامت والے دن ایک سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کے گلے میں طوق کی طرح گھوم کر پھر کر لپٹ جائے گا، اور پھر اس کو وہ سانپ اتنا ڈسے گا کہ ہر ڈسنے میں کہے گا کہ یہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو بڑے جوڑ توڑ کر رکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی بات سن لی جس نے کہا ان اللہ فقیر، کہ بے شک نعوذ باللہ اللہ تعالی فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ جب آیت کریمہ یہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے، تو یہودی کہنے لگے اللہ تعالیٰ اب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہم غنی ہوئے اللہ تعالیٰ فقیر ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنکتب ما قالوا، ارشاد ہوا جو یہ کہہ رہے ہیں ان قریب ضرور ہم اس بات کو لکھ لیں گے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو انہوں نے ناحق انبیاء کو شہید کیا ہے ہم اس بات کو بھی لکھ رہے ہیں، اور اس کا بدلہ ہم کیا دیں گے؟ وَنَقُولُ، اور ہم فرمائیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو آگ کا عذاب۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرے، اس کا علاج اور اس کا انجام آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا
ان اللہ عہد الینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے لیا ہے. یہ یہودی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ رسول ہمارے پاس قربانی لائیں اور وہ ایسی قربانی ہو جسے آگ کھا لے، آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کو کھا لے. انہوں نے یہ غلط سلط باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی اور کہنے لگے توریت کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں پر ایمان اسی وقت لانا کہ جب وہ آسمان سے ایک قربانی لائیں اور آسمان سے اترنے والی آگ اس قربانی کو کھا لے، اسی وقت تم ایمان لے آنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کا بیان کیا اور ان کے اس جھوٹ کو باطل قرار دیا. قل اے محبوب آپ فرما دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھ سے بھی پہلے کئی رسول تمہارے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، وبالذی قلتم اور ان معجزات کے ساتھ آئے ہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا. تو جب انبیاء علیہ السلام آئے معجزات لے کر آئے تو فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو پھر تم کیوں انہیں قتل کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو؟ اگر تم اپنے دعوے میں اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر رسول آئے تو فوراً ان پر ایمان لے آتے، تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اے محبوب اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بے شمار رسول جتنے بھی تشریف لائے ان لوگوں نے ان رسولوں کو بھی جھٹلایا ہے. وہ رسول بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، والزبر اور صحیفوں کے ساتھ آئے، والکتاب المنیر اور چمکتی ہوئی کتابوں کے ساتھ آئے. ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے پھر بھی ان لوگوں نے ان رسولان عظام کی تکذیب کی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. موت کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے یہ کم ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ اس حقیقت کو ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارا بدلہ قیامت کے دن پورا کا پورا مل جائے گا. جو کچھ اس دنیا میں کرو گے آخرت میں ویسا ہی بدلہ پاؤ گے. بس کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ مال جمع کرنا، عزت کمانا، منصب، عہدہ، بڑی بڑی چیزوں کا مالک ہونا، بڑی گاڑی ہونا نہیں. فرمایا کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ فمن زحزح عن النار، بس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس بے شک وہی شخص کامیاب ہو گیا. کامیابی یہی ہے، آگ سے بچ جائیں جہنم کی، رب تعالیٰ کی نعمتوں والے باغات میں داخل ہو جائیں تو بس وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فانی دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمہ وقت اپنی موت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. بحمد اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوا. اللہ تعالی جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. اے مالک و مولا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک و مولا، ہم میں جو بیمار ہیں بیماروں کو صحت عطا فرما. اے رب کریم، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال برکتوں والی روزی نصیب فرما. اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما.
اس فانی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، آرزویں، التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خوب بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں، آرزوؤں، التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔